فلم 92 کے ساتھ خالد تبسم کا سلام قبول کریں۔ ہم آپ کو ماضی کے لیجنڈ فلمی لوگوں سے متعلق دلچسپ باتیں اور معلومات مہیا کرتے ہیں۔ اس ویلاگ میں ماضی کی ایک خوبصورت اور کامیاب فلمی ہیروئن مسرت نذیر کے فلمی کیریئر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مسرت نذیر کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا، مگر گلوکاری کا شوق اسے فلمی دنیا تک کھینچ لایا، جہاں اسے پلے بیک سنگر بنانے کی بجائے اداکارہ بنا دیا گیا۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جس کا احوال آگے بیان کیا جائے گا۔ 1954 میں فلم گمنام کی کامیابی نے فلم ساز آغا جیے گل کو فلم میکنگ میں مزید سرمایہ کاری کا حوصلہ دیا، حالانکہ اس سے قبل وہ مندری کی ناکامی کی وجہ سے فلم سازی سے ہاتھ کھینچ چکے تھے اور بھارت سے فلمیں لا کر پاکستان میں نمائش کرنے کے کاروبار پر پوری توجہ دینے لگے تھے۔ انہوں نے اگلی فلم قاتل بنانے کا اعلان کیا، جس کے ہدایت کار بھی انور کمال پاشا تھے۔ گمنام کے گیتوں کو میوزک دینے کے لیے انہوں نے میوزک کمپوزر ماسٹر عنایت کو آزمایا تھا اور ان کے تیار کیے گئے چند گیت بے حد مقبول ہوئے تھے، چنانچہ قاتل کا موسیقار بھی انہیں بنا دیا گیا۔ جن دنوں ماسٹر عنایت حسین قاتل کے گانے ریکارڈ کرنے کے لیے ریہرسل کر رہے تھے، ایک روز وہ ایک ریشمی برقعے میں ملبوس جوان سال لڑکی، جس نے آنکھوں کے علاوہ اپنا چہرہ نقاب کے ذریعے ڈھانپ رکھا تھا، کو لے کر انور کمال پاشا کے پاس ان کے دفتر میں آئے۔ ان کے ساتھ اوور کوٹ پہنے ایک گھنگریالے بالوں والا درمیانی عمر کا شخص بھی تھا۔ اس نے بڑے جوشیلے انداز میں انور کمال پاشا سے ہاتھ ملایا۔ سرو قد کی حامل لڑکی نئے ماحول میں جھجکتی ہوئی کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، جس پر انور کمال پاشا نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ ماسٹر عنایت حسین کا انداز گفتگو بڑا شیریں اور دل نواز ہوتا تھا۔ بیٹھنے کے بعد انور کمال پاشا نے ماسٹر عنایت حسین کی جانب سوالیہ نگاہوں سے ان کے آنے کا مدعا دریافت کرنے کے لیے دیکھا تو وہ قطرے جھینک کر بولے، میاں صاحب، یہ ایک لڑکی اور اس کے ساتھ یہ اس کے والد ہیں۔ جس پر انور کمال پاشا بولے، ہاں یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لڑکی ہے۔ جس پر ماسٹر عنایت حسین ہنس دیے اور بولے، کالج میں پڑھتی ہے، اسے گانے کا بڑا شوق ہے، میں نے اس کی آواز سنی ہے، میرا خیال ہے کہ فلم قاتل کے لیے اس لڑکی کو 2-1 گیت گانے کا موقع دیں۔ اس پر پاشا صاحب نے جواب دیا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ماسٹر عنایت نے وضاحت کی، میرا مطلب ہے آپ بھی اس کی آواز سن لیں، میں نے گھر پر اسے ریہرسل کرائی ہے۔ ضرور ضرور، لیکن پہلے چائے پی لیجئے، انور کمال پاشا نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران لڑکی نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے کروٹ بدلتے ہوئے چہرے سے نقاب سرکایا تو انور کمال پاشا نے اس کے چہرے پر بھرپور نظر ڈالی۔ وہ ایک پرکشش اور حسین شکل و صورت رکھتی تھی۔ اسی لمحے انور کمال پاشا نے اس سے فلم قاتل کا ایک اہم کردار کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ در حقیقت وہ قاتل کی ہیروئن صبیہ خانم کے ساتھ کسی نئی لڑکی کو سائیڈ ہیروئن کے کردار میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ موزوں چہرے کی تلاش میں تھے جو آج انہیں اس اجنبی لڑکی کی شکل میں مل گیا تھا۔ ماسٹر عنایت نے ان کی یہ مشکل حل کر دی تھی۔ یہ لڑکی فلمی دنیا میں مشہور اور مقبول ہونے والی اداکارہ مسرت نذیر تھی۔ اس موقع پر مسرت نذیر نے انور کمال پاشا کو 2-3 گیت اور ایک غزل سنائی۔ اس کی آواز سریلی تھی۔ پاشا صاحب نے انہیں دوبارہ آنے کا کہا، جس پر مسرت نذیر اور اس کے والد خواجہ نذیر چلے گئے۔ بعد میں ماسٹر عنایت نے انور کمال پاشا کو بتایا کہ مسرت نذیر ایک متوسط کشمیری گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور لاہور میں میور روڈ پر رہائش پذیر ہے۔ اس کے والد خواجہ نذیر میونسپل کمیٹی لاہور میں ٹھیکیدار ہیں۔ والدین اسے اعلیٰ تعلیم دلا کر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، مگر اسے گانے کا شوق ہے۔ وہ کسی حوالے سے میرے پاس ریڈیو میں پہنچے، میں نے اس سے فلمی گیت گانے کا موقع دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لڑکی بڑی گھنی ہے، اگر اسے موسیقی کی موزوں تربیت دی جائے تو بہترین پلے بیک سنگر بن سکتی ہے۔
انور کمال پاشا نے یہ سب سننے کے بعد ماسٹر عنایت حسین سے کہا، عنایت صاحب اسے پلے بیک سنگر بنانے کا خیال چھوڑیں اور اسے فلم میں کام کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ اس پر ماسٹر صاحب نے جواب دیا، آپ براہ راست ان سے پوچھ لیجئے، میرے خیال میں انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ چند دن بعد باپ بیٹی انور کمال پاشا کے دفتر میں دوبارہ آئے۔ گفتگو سے قبل مسرت نے گانے کی ریہرسل کی۔ اس دوران انور کمال پاشا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، گاتی تو آپ خوب ہیں، یہ بتائیں فلم میں کام کرنے کا بھی شوق ہے؟ اس پر مسرت نذیر نے حیرت سے اپنی انگلی دانتوں میں دباتے ہوئے کہا، توبہ توبہ جی، اتنا مشکل کام کیسے کر سکتی ہوں؟ اس پر انور کمال نے کہا، اداکاری موسیقی سے مشکل تو نہیں، ہاں کرو تو میں یہ سب سکھا دوں گا۔ اس موقع پر انہوں نے صبیہ خانم، شمی اور گلشن آرا کی مثالیں دیتے ہوئے مزید کہا، آپ پڑھی لکھی اور خوبصورت چہرے کی حامل ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہوگا۔ اس پر مسرت نذیر نے جواب طلب نگاہوں کے ساتھ اپنے والد کی جانب دیکھا۔ خواجہ نذیر اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ فوری طور پر ہاں یا نہ کہہ سکے۔ انور کمال پاشا نے مختصر سا لیکچر دیا جسے وہ بت بنے خاموشی سے سنتے رہے، پھر ہچکچاتے ہوئے بولے، دیکھیے پاشا صاحب، میں مجبور ہوں، بیٹی کی ضد کے آگے میں نے اس حد تک گھٹنے ٹیک دیے کہ اسے لے کر ریڈیو اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں خاندانی آدمی ہوں، اس کی نانی اور دادی زندہ سلامت ہیں۔ دوسرا، ہماری برادری بہت بڑی ہے، آپ نہیں جانتے میں کس ہیلے بہانے سے اسے لے کر اسٹوڈیو آتا ہوں۔ اگر ہمارے کسی رشتہ دار کے کان میں یہ بھنک پڑ گئی کہ نذیر اپنی لڑکی کو فلم ایکٹریس بنا رہا ہے تو ہمارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ سوچنے کی مہلت لے کر چلے گئے۔ چند دن بعد انور کمال پاشا ایم ایس ڈار کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچ گئے۔ پھر خواجہ نذیر اور ان کی فیملی کو رضامند کرنے کے لیے انہیں ان کے گھر کے کئی چکر لگانے پڑے۔ ایم ایس ڈار نے ان پر بہت دباؤ ڈالا۔ بالآخر ایک روز وہ اس شرط پر مان گئے کہ مسرت کوئی اریاں اور فوش منظر فلم بند نہیں کرائے گی۔ فلم میں اس کا اصل نام بھی نہیں دیا جائے گا، جس پر مسرت کا فلمی نام چاندنی تجویز کیا گیا۔ اس طرح فلمی دنیا کو ایک پڑھی لکھی، سنجیدہ، خوش گفتار اور خوش شکل نئی اداکارہ مل گئی۔ مسرت نذیر 13 اکتوبر 1940 کو پیدا ہوئی اور 14-15 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں آ گئی۔ قاتل میں مسرت نذیر کو صبیہ خانم، سنتوش کمار اور اسلم پرویز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جنہوں نے اس میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اس کی بھرپور رہنمائی کی۔ انہی دنوں ہدایتکار لقمان احمد نے مسرت نذیر کو پنجابی سوشل فلم پتن میں سنتوش کمار کے مقابل ہیروئن کے رول میں لے لیا۔ پتن کے فلم ساز شیخ لطیف تھے، جبکہ کہانی بابا عالم سیاپوش اور موسیقی جی اے چشتی نے تھی۔ جنوری 1955 میں جب قاتل ریلیز ہوئی تو عوام نے اسے خوب پذیرائی بخشی اور فلم ہٹ ہو گئی۔ یہ مسرت نذیر کی بہت خوش بختی تھی کہ اس کی پہلی ہی فلم کامیاب ہو گئی۔ فلمی دنیا کی چکا چوند روشنیوں، گلیمر اور مقبولیت سے مسرت نذیر کے گھر والے بھی بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے فلموں میں کھل کر کام کرنے کی اجازت دے دی۔ یہی وجہ تھی کہ برقع میں ملبوس ایک شرماتی لجاتی لڑکی نے پتن کے سیٹ پر برقع اتار کر ایسے ہوش ربا ڈانس کیے کہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ ایک عام اور پردہ دار لڑکی اتنی بے باک پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گی۔ اس کے رقص کسی تربیت یافتہ رقاصہ سے کم نہ تھے۔ پتن میں زبیدہ خانم کا گایا یہ گیت چھڈ جانی نہ چنا بانگ پھڑ کے پہلا مقبول ترین گیت تھا جو مسرت نذیر پر فلمایا گیا۔ اس کے علاوہ زبیدہ خانم اور عنایت حسین بھٹی کی آوازوں میں مسرت نذیر اور سنتوش کمار پر فلم بند کیا گیا یہ گیت بیڑی دتی ٹھیل ہوئے محبتاں دا کھیل ہوئے رب نے کرایا ساڈا پتنا تے میل ہوئے بھی بہت مقبول ہوا۔ پتن میں تقریباً 5 گانے مسرت نذیر پر فلمائے گئے۔ اس حوالے سے یہ ایک بڑی میوزیکل فلم تھی۔
مئی 1955 میں جب فلم ریلیز کی گئی تو عوام نے پسندیدگی کے اعتبار سے اسے سپر ہٹ کر دیا۔ اسی سال ہدایت کار ایم اے رشید کی رومانٹک اور میوزیکل پنجابی تخلیق پاٹے خان نے مسرت نذیر، نور جہاں اور زبیدہ خانم کے ساتھ معاون اداکارہ کے طور پر ایک کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ فلم میں اس نے اردو میں مکالمے بولے۔ مصنف و نغمہ نگار حزین قادری تھے۔ اسلم پرویز نے ہیرو اور ظریف نے ٹائٹل رول ادا کیے۔ پاٹے خان ہٹ ثابت ہوئی۔ 1955 میں مسرت نذیر کی 3 ابتدائی فلموں نے بے مثال کامیابی حاصل کی جو اس کی خوش بختی کا نتیجہ تھا۔ ایک سلجھی ہوئی شخصیت اور پرکشش چہرے کی بدولت فلم ساز اسے ہاتھوں ہاتھ اپنی فلموں میں لینے لگے، جس کی وجہ سے وہ قلیل عرصہ کے دوران فلمی دنیا کی مصروف ترین ہیروئن بن گئی۔ 1956 میں مسرت نذیر کی 6 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں 3 اردو اور 3 پنجابی زبان میں بنائی گئیں۔ باکس آفس پر تمام کامیاب رہیں۔ مسرت نذیر کی ان فلموں کو دیکھ کر یہ قطعاً احساس نہیں ہوتا کہ وہ فلموں میں ایک نو آموز اداکارہ تھی۔ اس کی اداکاری کا انداز فطری تھا، یہی وجہ تھی کہ اسے ہر فلم میں پسند کیا گیا۔ ہدایت کار ایم جے رانا کی ماہی منڈا مسرت نذیر کی سال 1956 میں ریلیز ہونے والی پہلی فلم تھی۔ فلم ساز باری ملک تھے۔ مسرت نذیر نے سدھیر کے مقابل ٹائٹل رول ادا کیا۔ سدھیر کے ساتھ یہ اس کی پہلی فلم تھی۔ فلم کی کہانی مسرت نذیر کے کردار کے گرد گھومتی ہے، جسے گمشدہ اور لاوارث بچی کے روپ میں کاغذ کے کھلونے بیچنے والے غریب شخص کے کردار میں اجمل خان گھر لے آتا ہے، جو ہنستے کھیلتے جوان ہوتی ہے۔ زبیدہ خانم کا گایا یہ گیت وے میں نار پٹولے ورگی مینو اکھ دی پٹاری وچ رکھ وے مسرت نذیر پر فلم بند کیا گیا۔ پسندیدگی کے اعتبار سے ماہی منڈا سپر ہٹ رہی۔ اگلی فلم خلیل کیسر کی لکھی سوشل کہانی پر مبنی اردو فلم قسمت تھی، جس میں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کو موضوع بنایا گیا تھا۔ ہدایت کار نذیر اجمیری نے مسرت اور سنتوش کو مرکزی کرداروں میں پیش کیا۔ مسرت نذیر نے لاجواب اداکاری کی۔ یہ فلم بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ہدایت کار امین ملک کی تیار کردہ پنجابی فلم پینگا پیش کی گئی۔ حزین قادری کی لکھی پینگا میں مسرت نذیر اور اسلم پرویز کو ایک پیار کرنے والے جوڑے کے روپ میں شامل کیا گیا۔ مسرت نذیر پر فلمایا گیا یہ گیت تینوں بھل گئیاں ساڈیاں چاہواں وے اساں تینوں کی آکھنا بہت پسند کیا گیا۔ پینگا کاروباری اعتبار سے ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ ہدایت کار داؤد چاند کی فوک سٹوری پر مبنی فلم مرزا صاحبہ کے ٹائٹل رول سدھیر اور مسرت نذیر نے ادا کیے۔ فلم کو کوئی خاص کامیابی نہ مل سکی، تاہم اس نے اوسط درجے کا کاروبار کیا، جس سے فلم کی لاگت واپس فلم ساز کی جیب میں آ گئی۔ ہندوستان میں برطانوی راج کے خلاف بغاوت کے موضوع پر فلم ساز و ہدایت کار اشفاق ملک نے ایک ایکشن فلم باغی بنائی، جس میں باغی اکبر خان کا ٹائٹل رول سدھیر نے ادا کیا، جبکہ اس کے مقابل مسرت نذیر کو ہیروئن کے کردار میں پیش کیا گیا۔ دونوں نے عمدہ اداکاری کی، جس کی وجہ سے عوام نے اسے بے حد پسند کیا اور فلم سپر ہٹ ہوئی۔ ہدایت کار ولی صاحب کی پنجابی تخلیق گڈی گڈا بھی ایک ہٹ رومانٹک اور میوزیکل فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم میں بھی مسرت نذیر کو سدھیر کے ساتھ ہیروئن کے روپ میں پیش کیا گیا۔ فلم کی کہانی بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ کہانی کے مطابق بچیوں کے کھیل گڑیوں کی شادی کے دوران ہیرو ہیروئن کے درمیان اصل نکاح پڑھا لیا جاتا ہے، جس کے بعد کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اس اچھوتے موضوع کی وجہ سے یہ مسرت نذیر کی ایک یادگار فلم تھی۔ اس فلم کا ایک گیت بابل دا ویڑا چھڈ کے ہو کے مجبور چلی گڈیاں پٹولے چھڈ کے ویراں تو دور چلی اس قدر مقبول ہوا کہ آنے والے کئی سال تک شادی بیاہ کے مواقع پر سنائی دیتا رہا۔ 1957 میں مسرت نذیر کی 7 فلمیں منظر عام پر آئیں، جن میں چند ایک کے سوا باقی تمام کامیاب رہیں۔
اردو فلم سیستان میں مسرر نذیر نے ایک غیر معروف ہیرو شاد کے ساتھ کام کیا جس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔ اس طرح شباب کرانوی کی فلم ٹھنڈی سڑک میں وہ پہلی مرتبہ اداکار کمال کے ساتھ ہیروئن کے طور پر جلوہ گر ہوئی، مگر فلم فلاپ ہوئی۔ ہدایت کار امین ملک کی سوشل پنجابی فلم پلکا میں وہ پھر اسلم پرویز کی ہیروئن بنی جس نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ ہدایت کار ایم جے رانا اور فلم ساز باری ملک کی فوک سٹوری پر مبنی پنجابی فلم سہتی میں مسرر نذیر سہتی کے روپ میں آئی، جبکہ اکمل نے مراد کا رول ادا کیا۔ یہ فلم بھی اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ ہدایت کار سبطین فاضلی کی آنکھ کا نشہ میں مسرر نذیر نے صبیہ خانم کی ماں کا رول ادا کیا جو ینگ ٹو اولڈ تھا۔ مسرر نذیر نے عین جوانی میں اس کردار کو نہایت عمدگی سے ادا کیا۔ یہ فلم اداکار سدھیر کی ذاتی فلم تھی جسے بے حد پسند کیا گیا، اس طرح یہ کامیاب فلموں میں شمار ہوئی۔ انور کمال پاشا کی باپ کا گناہ میں وہ درپن کے مقابل ہیروئن کے کردار میں آئی۔ مسرر نذیر کی اس سال کی سب سے بڑی فلم یکے والی تھی۔ پنجابی زبان میں بنائی گئی اس میوزیکل فلم کے فلم ساز باری ملک اور ہدایت کار ایم جے رانا تھے۔ فلم کا ٹائٹل رول مسرر نذیر نے نہایت خوبصورتی سے ادا کیا، جبکہ ہیرو سدھیر نے بھی خوب اداکاری کی۔ جی اے چشتی نے عمدہ میوزک ترتیب دیا۔ مسرر نذیر پر فلم بند کیے گئے ان گیتوں کلی سواری بائی، بھاٹی لواری بائی اور تیرے در تے آ کے سجنا وے بہت مقبول ہوئے۔ یکے والی کی کہانی شیخ اقبال نے لکھی جو عوام نے بے حد پسند کی اور فلم سپر ہٹ رہی۔ اس فلم نے باری ملک کو اتنا روپیہ کما کے دیا کہ انہوں نے اس سے باری اسٹوڈیوز کے لیے زمین خریدی اور اس کی تعمیر شروع کی۔ 1958 میں مسرر نذیر کی 5 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئی جن میں اردو فلم نیا زمانوں کو کافی پسند کیا گیا۔ اس فلم میں مسرر نذیر سنتوش کمار کے ساتھ مرکزی کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ موسیقار خواجہ خورشید انور نے مسرر نذیر کو اپنی ذاتی فلم زہر عشق میں خانہ بدوش قبیلہ کی ایک ایسی لڑکی کے کردار میں پیش کیا جو فلم کے ہیرو حبیب سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے اور اپنے درمیان کسی تیسرے کو برداشت نہیں کرتی، حتیٰ کہ ہیرو حبیب کے کتے جس کو وہ بڑا عزیز رکھتا ہے کو اٹھا کر گہری کھائی میں پھینک دیتی ہے۔ خواجہ خورشید انور نے فلم کے نغمات کا میوزک نہایت مدر مسحور کن اور پرکشش دھنوں کے ذریعے ترتیب دیا۔ خصوصاً مسرر نذیر پر فلم بند کیا گیا یہ گیت پل پل جھوموں جھوم کے گاؤں دل میں پیار ہے تیرا کافی پسند کیا گیا۔ فلم بینوں نے محبت اور پاگل پن کے جذبات پر مبنی اس فلم کو پذیرائی نہ بخشی، تاہم 1 سال کے بعد جب یہ فلم دوبارہ سنیما گھر میں لگی تو عوام نے اسے بے حد پسند کیا۔ اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے زہر عشق پر ہمارا ویلاگ دیکھیں جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فلم ساز و ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی کی فلم جانے بہارا بھی فلاپ ہوئی جس میں سدھیر کے مقابل مسرر نذیر کو ہیروئن لیا گیا۔ قبل ازیں اس فلم کی ہیروئن نور جہاں تھی۔ غالباً سید شوکت حسین رضوی کے نور جہاں کے ساتھ ازدواجی تعلقات ٹوٹنے کے سبب انہوں نے مسرر نذیر کو کاسٹ کیا۔ اداکار درپن کے ساتھ مسرر نذیر کی فلم رخسانہ بھی نارمل سی رہی، مگر اس سال کی یادگار فلم جٹی ثابت ہوئی۔ ہدایت کار ایم جے رانا کو جٹ برادری کی جانب سے اس نام سے فلم ریلیز کرنے کے حوالے سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس پر اس کا نام تبدیل کر کے چٹی رکھ دیا گیا۔ اس فلم کو یکے والی کی طرز پر بنایا گیا۔ مسرر نذیر، سدھیر کے علاوہ نیلو، ایم اسماعیل اور الیاس کاشمیری کو نمایاں کرداروں میں پیش کیا گیا۔ فلم کی موسیقی جی اے چشتی نے ترتیب دی۔ زبیدہ خانم کی آواز میں مسرر نذیر پر فلمایا گیا یہ گیت میری چنی دیاں ریشمی تنداں وے میں کٹ کٹ دینیاں گنڈا بے حد مقبول ہوا۔ اس فلم میں مشہور کامیڈین رنگیلا کو پہلی مرتبہ مکالمے بولنے کا موقع ملا۔ فلم اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ سال 1959 میں مسرت کی 9 فلمیں ریلیز ہوئیں جو اس کے کیریئر میں سالانہ ریلیز ہونے والی فلموں کی سب سے زیادہ تعداد رہی۔
سدھیر کے ساتھ مسرت نذیر کی فلم سوسائٹی اور یار بیلی پذیرائی حاصل نہ کر سکی۔ یار بیلی خلیل کیسر کی بطور ہدایت کار پہلی فلم تھی۔ اسی طرح درپن کے ساتھ ریلیز ہونے والی مسرت نذیر کی فلم سہارا کو بھی پسند نہ کیا گیا۔ ہدایت کار ریاض احمد راجو کی فلم جائیداد بھی عوام کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اس فلم میں مسرت نذیر اور اسلم پرویز کی جوڑی کو پیش کیا گیا۔ یہ اداکارہ شمیم آرا کی پہلی پنجابی فلم تھی۔ مسرت نذیر کی اسلم پرویز کے ساتھ ریلیز ہونے والی ایک اور پنجابی فلم لکن میٹھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ جاسوسی کے موضوع پر بنائی جانے والی ہدایت کار ہمایوں مرزا کی فلم راز میں مسرت نذیر نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے فلم ہٹ رہی۔ مسرت نذیر اور اعجاز پر فلم بند کیا گیا یہ دو گانا چھلک رہی ہیں مستیاں نشے میں ڈوب اٹھا جہاں بہت پسند کیا گیا۔ شہرت و مقبولیت کے حوالے سے اس سال مسرت نذیر کی سب سے بہترین فلم سیف الدین سیف کی پنجابی تخلیق کرتار سنگھ قرار پائی، جو 1947 میں تقسیم ہند اور پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے پس منظر میں تیار کی گئی۔ سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان دوستی اور دشمنی کے جذبات کا عمدہ انداز میں اظہار کیا گیا۔ یہ ایک یادگار فلم تھی جسے بھارتی سکھوں نے بھی بے حد پسند کیا۔ مسرت نذیر نے سدھیر کے ساتھ ہیروئن کا رول ادا کیا۔ مسرت نذیر پر فلمایا گیا یہ گیت گوری گوری چاننی دی ٹھنڈی ٹھنڈی چھانی دل کرے چن دا میں منہ چم لانی بے حد مقبول ہوا۔ کرتار سنگھ پسندیدگی کے اعتبار سے سپر ہٹ رہی۔ مسرت نذیر کی ہٹ ہونے والی ایک اور فلم خواجہ خورشید انور کی جھومر تھی، جس کے ہدایت کار مسعود پرویز تھے۔ اس میں بھی مسرت اور سدھیر کی جوڑی کو پیش کیا گیا۔ یہ ایک یادگار فلم تھی۔ مجموعی طور پر یہ سال مسرت کے فلمی کیریئر کی کامیابیوں کا ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ 1960 میں مسرت نذیر 7 فلموں میں جلوہ گر ہوئی، جن میں غریب کلرک کی زندگی پر بنائی جانے والی ہدایت کار خلیل کیسر کی آرٹ فلم کلرک میں مسرت نذیر نے خلیل کیسر کے ساتھ کام کیا، مگر فلم فلاپ ہو گئی۔ ہدایت کار ایم حاذق کی جاسوسی کے موضوع پر بنائی گئی سٹریٹ 77 میں مسرت نذیر اداکار حبیب کے مقابل جلوہ گر ہوئی۔ اس فلم میں شامل ایک گیت بھی مسرت نذیر نے گایا، جس کے بول تھے یوں چپ کے آنکھوں میں تصویر تیری لہرائی ہے۔ فلم اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ ان کے علاوہ مسرت نذیر نے شباب کیرانوی کی جادوئی موضوع پر فلم گل بدن اور ہدایت کار سلیم احمد کی ایکشن فلم ڈاکو کی لڑکی میں اعجاز کے مقابل کام کیا۔ ڈاکو کی لڑکی میں ٹائٹل رول میں جلوہ گر ہوئی۔ فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا کی وطن اور نجم نقوی کی دل نادان میں اداکار کمال کے مقابل ہیروئن آئی۔ اس کے علاوہ درپن کے ساتھ نوکری میں بھی جلوہ گر ہوئی۔ یہ سال مسرت نذیر کی زندگی میں ایک اہم موڑ لے کر آیا جب اس کے والدین نے کینیڈا میں مقیم ڈاکٹر ارشد مجید سے اس کی شادی کر دی۔ چنانچہ اس نے زیر تکبیر فلموں کو جلد مکمل کرانا شروع کر دیا۔ سال 1961 میں اس کی ریلیز ہونے والی فلموں کی تعداد 5 تھی، جن میں ہدایت کار ایس سلیمان کی گلفام سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ فلم کا ٹائٹل رول ایس سلیمان کے بڑے بھائی درپن نے ادا کیا، جن کے مقابل مسرت نذیر ہیروئن کے کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ مسرت نذیر نے فلم کے ایک گیت حضور دیکھیے ضرور دیکھیے شباب ہے نشے میں چور چور دیکھیے پر بہترین پرفارمنس دی، جبکہ سلیم رضا کا گایا یہ گیت یہ ناز یہ انداز یہ جادو یہ ادائیں بہت مقبول ہوا۔ ہدایت کار اسلم ایرانی کی پنجابی سوشل فلم مفت بر میں مسرت نذیر نے اکمل کے مقابل متاثر کن کام کیا۔ یہ فلم اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ دیگر فلموں ہدایت کار ریاض احمد کی چھوٹے سرکار، امین ملک کی سنہرے سپنے اور ہدایت کار اے کے مسرت کی منگول میں مسرت نذیر کو اسلم پرویز کے ساتھ مرکزی جوڑی کے طور پر پیش کیا گیا۔ تینوں فلمیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ اسی سال اپریل میں مسرت نذیر کی اپنے شوہر ڈاکٹر ارشد مجید کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ دونوں نے مستقل طور پر کینیڈا میں مقیم ہونے کا فیصلہ کیا
اور ایک روز وہ پاکستان سے اڑان بھر گئی۔ 1962 میں اس کی 2 فلمیں سنیما گھروں کی زینت بنی، جن میں ہدایت کار نجم نقوی کی سوشل فلم ایک منزل دو راہیں اسلم پرویز کے ساتھ اس کی عام سی فلم تھی، جبکہ دوسری فلم ساز و ہدایت کار خلیل کیسر کی شہید نے سپر ہٹ کامیابی سمیٹی۔ یہ جذبہ حب الوطنی سے بھرپور ریاض شاہد کی لکھی کہانی پر مبنی تھی، جس میں مسرر نذیر نے اعجاز کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا۔ بہترین کردار نگاری کے حوالے سے یہ مسرر نذیر کی سب سے بڑی اور یادگار فلم تھی۔ مسرت پر فلمایا گیا منیر نیازی کا لکھا اور رشید اترے کے میوزک میں یہ گیت اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو، بے حد مقبول ہوا۔ مسرر نذیر کی اداکاری اور گیت کی پکچرائزیشن لاجواب تھی۔ 1963 میں ریلیز ہونے والی اداکار الیاس کاشمیری کی ذاتی پروڈکشن عشق پر زور نہیں میں مسرر نذیر ایک مہمان کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ اس کے بعد مسرر نذیر کی آخری فلم بہادر 1967 میں ریلیز ہوئی۔ در حقیقت اس فلم میں مسرر نذیر کا کام باقی تھا کہ وہ کینیڈا چلی گئی۔ فلم ساز سے کہا گیا کہ وہ کسی دوسری ہیروئن کو لے کر فلم مکمل کر لے، مگر فلم ساز شمس الدین غلامانی اس بات پر بضد رہے کہ وہ فلم کا باقی کام مسرر نذیر سے ہی مکمل کرائیں گے، چاہے وہ جب بھی ملک میں واپس آئے۔ فلم کے ہیرو درپن تھے۔ فلم کے التوا کو کئی سال بیت گئے، چنانچہ مسرر نذیر جب پاکستان آئی تو اس نے اپنا بقایا کام مکمل کرایا، تو فلم کو 1967 میں ریلیز کیا گیا، مگر فلم ناکام ہوئی۔ ایک تو درپن اس وقت تک مقبول ہیرو نہ رہے، دوسرا اس میں ولن کے طور پر جلوہ گر ہونے والے محمد علی مقبول ہیرو بن گئے تھے۔ مسرر نذیر نے اپنے 7 سالہ فلمی کیریئر میں تقریباً 46 فلموں میں کام کیا، جن میں 32 اردو اور 14 پنجابی فلمیں شامل تھیں۔ 1-2 کے علاوہ تمام فلموں میں اس نے مرکزی ہیروئن کے کردار ادا کیے۔ اس لحاظ سے وہ اپنے دور کی سب سے کامیاب ہیروئن رہی، حالانکہ اس کا اداکاری کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ مسرر نذیر نے فلمی دنیا کے نمایاں ہیروز سدھیر اور اسلم پرویز کے ساتھ 12 فلموں میں کام کیا، جبکہ درپن اور اعجاز کے ساتھ 7 اور سنتوش کمار کے ساتھ 6 فلموں میں جلوہ گر ہوئی۔ ان فلموں میں مسرر نذیر پر 100 سے زائد گیت پکچرائز کیے گئے، جو اس کا گلیمرس اداکارہ ہونے کا ثبوت ہے۔ مسرر نذیر کی ایک فلم شناخت پریڈ کبھی ریلیز نہ ہو سکی۔ تقریباً 20 سال بعد مسرر نذیر جب 1980 کی دہائی کے ابتدا میں پاکستان لوٹی تو اچانک پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین پر ایک منجھی ہوئی گلوکارہ کے روپ میں دھماکہ خیز انداز میں منظر عام پر آئی۔ انہی دنوں اس کا گایا یہ پنجابی گیت میرا لونگ گواچا مقبولیت کی تمام حدوں کو عبور کرتے ہوئے ایک سٹریٹ سانگ بن گیا۔ بعض ازاں اس گانے کو 1987 میں ریلیز ہونے والی فلم دلاری میں شامل کیا گیا۔ اس گانے کی مقبولیت کے پیش نظر ملکہ ترنم نور جہاں نے بھی اسے اپنی آواز میں گایا، جو فلم اللہ رکھا میں شامل کیا گیا۔ مسرر نذیر نے اپنا تمام تر فوکس اپنی گائیکی پر رکھا اور اس دور میں بڑی تعداد میں گیتوں، غزلوں اور شادی بیاہ کے سدا بہار پنجابی لوک گیتوں پر مشتمل البم ریلیز کیے۔ مسرر نذیر کی گائی یہ غزل چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ کمال کی تھی، تاہم لوک گیتوں لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ مائیا، مہندی نی مہندی چٹا ککڑ بنیرے تے اور جوگی اتر پہاڑوں آیا نے بھی بہت دھوم مچائی۔ اس عرصہ کے دوران مسرر نذیر نے پی ٹی وی کے متعدد پروگرامز اور سٹیج شوز میں حصہ لیا۔ ایک زمانے میں مسرر نذیر کے شوہر ڈاکٹر ارشد مجید ہسپتال بنانے کے لیے پاکستان منتقل ہوئے، مگر اپنے اس پروجیکٹ میں ناکامی پر وہ 2005 میں اپنی فیملی کے ساتھ واپس کینیڈا چلے گئے۔ مسرر نذیر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ فلمی دنیا ترک کرنے کے بعد مسرر نذیر نے بطور اداکارہ کبھی دوبارہ فلموں میں کام کرنے کا سوچا نہ خواہش کا اظہار کیا۔ مسرر نذیر کو 1958 میں فلم زہر عشق
1959 میں فلم جھومر اور 1962 میں فلم شہید میں بہترین اداکاری کرنے پر نیگور فلم ایوارڈز دیے گئے۔ 1999 میں صدر پاکستان کی جانب سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا گیا۔